بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں، ہماری گفتگو جاری ہے مقصد خامس بحث امامت میں، اور ہم بحث کر رہے تھے اس مقصد خامس کے مسئلہ رابعہ کہ جس میں ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ امام کے اوپر نص ہونا ضروری ہے، اور بطور مثال نصوص کو ہم پیش کر رہے تھے۔ تو اس میں پہلے ہم نے پہلے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے نص کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے ظواہر، ایک ہوتی ہے نص۔ نص وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خلاف کا احتمال نہ ہو، یعنی آپ کو ایک پوائنٹ اور اس سے ایک میننگ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے خلاف آپ جا نہیں سکتے ہیں، تو یہاں پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نص ہونے کا مطلب یعنی اس کی امامت اتنی واضح اور آشکار ہو کہ اس کے خلاف رائے رکھنے والے کو باطل سمجھا جائے۔ تو یہاں پر چونکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کی آیتیں اور احادیث نبوی اور علماء کرام کے اقوال، ان تینوں کو ہم اس انداز سے مختلف کتب اور فریقین کی کتبوں سے پیش کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ ان حقیقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یہی ہے، اور انہی کو مانے بغیر کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ تو ہم علماء کے اقوال کو پیش کر رہے تھے، اقوال علماء میں سے اس سے پہلے ہم احادیث نبوی کو کتب اہل سنت سے پیش کی ہم نے، اس سے پہلے ہم نے آیات کو کتب اور تفاسیر اہل سنت سے پیش کی ہے۔ تو اس کے بعد تیسرے مرحلے پر ہم پہنچے تھے علماء اہل سنت کے اقوال۔ پہلی اور دوسری قول ہم نے کل پیش کیا ہے، اور آج تیسری اور چوتھی قول ہے۔ اور اس بات کے اندر اس تیسری دلیل میں ہم یہ پیش کریں گے کہ 12 اماموں کی امامت کا سلسلہ قیامت تک بغیر فاصلے کے قائم رہے گا، اور ہر زمانے میں ان میں سے یعنی اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک فرد موجود رہے گا۔ یہ یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تعداد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 بتائی ہے، وہی 12 افراد قیامت تک رہے گا۔ یعنی اس میں مختلف ہو سکتے ہیں کہ ان کے عمر لمبی ہی کیوں نہ ہو، مثلا اس میں ممکن ہے باقی دنیا کے لوگوں کے ہزاروں نسلیں تبدیل، یعنی سینکڑوں نسلیں تبدیل ہو، سینکڑوں نسلیں ختم ہو جائے، مگر ان 12 کو اللہ تعالیٰ تا قیامت تک باقی رکھے گا، اس 12 کے سلسلے کو۔ تو جیسا کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں محافظت کے طور پر رکھا ہے، اور آپ تا قیامت تک رہے گا۔ آپ کے ظہور کے بعد یعنی جب تک آپ اس دنیا میں عدل اجتماعی اور عالمی قائم نہ کرے، اس وقت تک قیامت آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ تو اس میں اسی بات کے اوپر استدلال ہے کہ اس سلسلے میں ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ وفی احادیث الحث علی التمسک باہل البیت اشارۃ الی عدم انقطاع اعطاء، یہاں پر لفظ کا اضافہ آیا ہے، تو الی عدم انقطاع متأہل منہم للتمسک به الى یوم القیامہ کما ان الکتاب العزیز كذلك، ولهذا كانوا امانا لاهل الارض كما ياتي ويشهد لذلك الخبر السابق في كل خلف من امتی عدول من اہل بیتی الى آخرہ۔ فوائد محرقہ کی صفحہ نمبر 232 پر ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کے اوپر بہترین دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ وہ تمام احادیث جو ہمیں ابارتی ہے کہ اہل بیت سے تمسک کرنے کے اوپر، مثلا حدیث ثقلین کا اگر لے لیں تو ثقلین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی
میں تمہیں دو گرام بہا چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب خدا اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ تو یہاں پر ابن حجر کا ایک استدلال ہے، اس سے پہلے ہم ایک اور استدلال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جس طرح قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تحدی فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یا اس کے ایک آیت کے لاؤ، وہ آخر میں جا کے فرماتے ہیں کہ اگر سارے جن اور انس فلو کان ظہیرا بعضهم لبعض، یعنی ایک دوسرے کی ظہیر بن جائے، مددگار بن جائے اور پوری کوشش اور توڑ کوشش کریں، پھر بھی وہ اس قرآن کا مثل نہیں لا پائے گا، یعنی قرآن معجزہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بات مسلم طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ تا عصر نزول قرآن سے لے کر ابھی 1400 صدیاں گزر چکی ہے، مگر اس دوران کوئی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، یہ قرآن کی اعجاز ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں ہو کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، تو جس طرح قرآن معجزہ ہے رسول کا، کیونکہ رسول ابدی ہے، رسول خاتم ہے، تو اس کی معجزہ یہ ابدی ہے، اسی طرح اہل بیت بھی رسول کا ایک معجزہ ہے جو کہ بولتا ہوا قرآن ثابت جس کو کہلاتا ہے، تو اہل بیت بھی رسول کا معجزہ ہے، لہٰذا ان جیسا بھی کوئی مثل نہیں ہوگا، اس کا بھی کوئی مثل نہیں ہوگا۔ اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ اس کی واضح دلیل ائمہ علیہ السلام کی سیرت، ان کا علمی مقام، ان کے تقوی، ان کی کارکردگی وہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج تک ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا ائمہ علیہ السلام، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، کسی بھی اگر آپ فضائل معیار میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں اگر آپ ائمہ علیہ السلام کا مثل لانا چاہیں تو ان کو کوئی مثل نہیں ملے گا۔ یہ بہترین دلیل ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام بھی معجزہ ہے رسول کی، جس طرح قرآن معجزہ ہے اور یہ معجزہ ابدی ہے، اور جس طرح قرآن ہادی ہے اسی طرح اہل بیت بھی ہادی ہے۔ لیکن یہاں پر ابن حجر نے جو استدلال کی ہے، اس میں اس طرح سے استدلال کیا ہے کہ جب قرآن کے ساتھ اس کو لائے ہیں اور اسے تمسک کرنے کا بتایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا فرد اہل بیت موجود ہوگا جس سے تمسک کر سکے، کیونکہ جب رسول نے کہا کہ یہ اہل بیت تمسک کرو، تو ایک زمانے میں اگر اہل بیت کوئی ایسا فرد موجود نہ رہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رسول کا یہ فرمان جھوٹا ہونا ثابت ہوگا، حالانکہ یہ چیز بعید ہے، یہ ممکن نہیں ہے، بس ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پر ہر زمانے میں کوئی ایسا فرد ہوگا جو کہ اہل بیت کا فرد ہوگا اور امت کا امام ہوگا، اور اس کے قائل مکتب تشیع ہے، ہر زمانے میں اہل بیت میں سے ایک فرد کو امام مانتے ہیں اور ان کے باقی تمام شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں۔ بس ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ فی احادیث الحث، وہ احادیث جو کہ ابارتی ہے علی التمسک باہل البیت، اہل بیت سے تمسک کرنے کو، یعنی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، رسول نے فرمایا اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو تمسک کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ تمام احادیث اشارت یہ بتاتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الی عدم انقطاع متأخرین منہم، کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے بعض افراد کبھی ختم نہیں ہوں گے، تمسک بھی جن سے آپ قیامت تمسک کر سکے، کوئی ایسا فرد ختم نہیں ہوگا، یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور رہے گا۔ کما ان الکتاب العزیز کذالک، جس طرح کتاب عزیز یعنی قرآن کریم بھی ایسا ہے کہ وہاں پر بھی ہر زمانے میں ایک فرد رہے گا کہ جس سے ہم تمسک کر، یعنی کتاب عزیز تا قیامت تک رہے گا تاکہ لوگ اسے استفادہ کر سکیں، اور اسی وجہ سے تمام امت کی اجماع ہے قرآن میں تحریف نہیں ہوا ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، کتاب خدا ہے اسی شکل میں مسلم طور پر ثابت ہے، اس سے آپ تمسک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو رسول نے دوسری چیز بیان کی ہے اہل بیت، وہ بھی ویسا ہی ہے، یہ دونوں طول میں نہیں ہے، یعنی عرض میں ہے، عرض میں یعنی قرآن اور اہل بیت۔ کچھ لوگ اس کو طول میں لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک اہل بیت یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان نہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، یہ بات باطل ہے، قرآن سمجھ سکتے ہیں، یہ دونوں طول میں نہیں ہے، عرض میں ہے، یعنی قرآن کو آپ اکیلا بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی خود سے متعلق قرآن سے ہدایت لینا چاہیے وہ لے سکتے ہیں، لیکن وہی ہدایت کامل ساری چیزیں سمجھ نہیں آئے گی۔ جب یہاں پر آپ پھنس جائے، جہاں پر اختلاف ہو، تنازع ہو، تو وہاں پر حکم ہے کہ آپ اہل بیت کی طرف جو ہے وہ مسئلے اہل بیت حل
لہٰذا قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھنا پڑے گا. صرف قرآن کے پاس ہے وہ بھی کافی نہیں ہے، صرف اہل بیت کے پاس ہے یہ بھی کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں کو ساتھ کریں، ان کے ساتھ اطاعت کریں. کیونکہ رسول نے فرمایا میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. ولہذا کانوا امانا، بس یہ اہل بیت علیہ السلام تا قیامت تک ہر زمانے میں ایک فرد رہے گا جس سے متمسک کیا جا سکے. تو وہی افراد اہل بیت کا امان اہل الارض، اہل ارض کے لیے امان ہے. کما یاتی ویشهد لذلك الخبر الصالح، جس کے اوپر وہ ابن حجر نے اوپر ایک روایت پیش کی جس ہم نے بھی نقل کیا تھا، وہ روایت صحیح ہے، اس کے طرف وہ اشارہ کریں. کما یاتی جیسے کہ قریب آئے وہ روایت ویشهد لذلك، اور اس کے اوپر شاہد ہے وہ خبر جس کو جو پہلے گزر چکا ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں رسول نے فرمایا تھا کہ فی کل خلف من امتی، کہ ہر خلف میں، ہر زمانے میں، ہر نسل میں میری امت کے، اس میں کیا وہ عدول من اہل بیت، میرے اہل بیت میں سے چند عادل افراد موجود ہوں گے جو ان کو فتنہ و فساد امت کو، یعنی ضلالت، گمراہی، باطل، ان چیزوں سے، دین میں اضافی چیزوں داخل کرنے سے روکے گے. یہ روایت، یہ قول ابن حجر عسقلانی نے بیان کیے ہے 232 پر صفحہ نمبر. اب چوتھی دلیل جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے، یعنی شیعوں کے جو اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، اہل بیت میں سب سے زیادہ علم و تقوی کے مالک جو افراد ہیں وہ شیعوں کے امام ہی ہیں. اہل بیت میں اب ممکن ہے کوئی لوگ دوسرے افراد کو بھی، ہم تو اہل بیت سے حقیقی جن کے بارے میں آئے تھے تطہیر نازل ہوئے ہیں، ان پورا تو ہی پیغمبر کے وہی 12 افراد یا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی، ان کو شامل کر کے 14 افراد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھی ملا کے 14 معصومین ان کو شمار کرتے اور یہی معصومان تھے اور ان کے پر نص اور دلیل پیش کرتے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی ہوں گے اہل بیت میں، تو اور بھی بہت سارے رسول کے افراد ہیں. تو ہم کہیں گے کہ ان 12 افراد جن کا ذکر شیعہ کرتے ہیں بطور امام، یہ 12 افراد اہل بیت کے افراد میں سے سب سے تقوی اور پرہیزگار لوگ تھے. تو لہٰذا اہل بیت میں سے بھی یہ لوگ منتخب اور مختصر اور یہی حقیقت امام ہے. اور جو بھی ان کی ہدایت پر عمل کرے گا وہ نجات حاصل کرے گا، اور جو ان سے دوری اختیار کرے گا وہ کفران نعمت کے سمندر میں غرق ہوگا اور سرکشی کے طوفان میں ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل بیت علیہ السلام کو تشبیہ دی تھی کشتی نوح کے ساتھ، من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وہ والی حدیث جو ہم نے پیش کی تھی اس میں کشتی نوح کے ساتھ وجہ تشبیہ السفینہ، اہل بیت علیہ السلام کو کشتی نوح کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ ومن تخلف عن ذلك غرق فی بحر کفر، کہ اگر کوئی ان سے روگردانی کرے تو وہ کفر کے بحر میں، سمندر میں غرق ہو جائے گا، یعنی کفران نعمت میں وہ غرق ہو جائے گا، یعنی کفر کی راہ پہ چلا جائے گا، حقیقت اور ہدایت کی راہ سے نکل جائے گا اور ضلالت کی راہ پہ چلے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے جو ہم نے حدیث پیش کی تھی کہ من مات فلم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے، اور جہالت کی موت کفر کی موت ہے. تو اس روایت کو اس روایت کے ساتھ ملائیں گے تو جو بندہ سفینہ اہل بیت میں داخل نہیں ہوگا وہ جس طرح نوح کے زمانے میں لوگ پانی کے میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اسی طرح یہ بندہ ضلالت اور گمراہی اور کفر میں مرے، کیونکہ یہ جو اہل بیت ہے اپنے زمانے کے امام ہیں اور اس امام کو یہ فرق نہیں پہچانتا، تو لہذا یہ اس سفینہ نجات میں داخل نہیں ہے، بس یہ غرق ہو جائے گا کفر کے راہ میں. تو لہذا اگر نجات چاہتا ہے، اگر سرکشی سے بچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے ہلاکت سے بچنے کے لیے ان ائمہ علیہ السلام سے متمسک ہو جائے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کے گئے، جن کی طرف رسول نے رہنمائی فرمایا اور جن کی اطاعت رسول نے ہمیں حکم دیا، اور رسول نے اپنی خواہشات کی بنا پر نہیں، بلکہ رسول وہ ذات ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
بلکہ رسول نے جو بھی فرمایا قرآن کے حکم سے فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا، لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے منصوص اور منصوب ہے، لہٰذا ان کی حجت، یہ لوگ ہمارے اوپر حجت ہے اور ان سے رواداری کرنا ہلاکت کی راہ ہے۔ بس یہی حقیقت میں امام ہے، اور یہی باطنی بھی اور ظاہری ہے، سب کچھ یہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔